من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم درود محمد اللهم صل على اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نازل کتاب میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں۔ آپ خود اگر اپنے حالات کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی حالت کو نہیں بدلتا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو نعمت دینے کے بعد کسی قوم کو جب کوئی نعمت دیتا ہے اس وقت تک اس سے وہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم اپنی بد عمل سے یہ واضح نہ کر دیں کہ وہ اس نعمت کے قابل نہیں۔ یعنی کوئی نعمت دے دیتا ہے تو وہ قوم خود یہ واضح نہ کرتے اپنی بد عمل سے کہ ہم اس نعمت کے قابل نہیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت انسان کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ 2-3 درس پہلے بیان کیا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی اپنی نفس ہے۔ تو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت۔ ہدایت سے بڑھ کر انسان کی بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، لیکن اور یہی ہدایت ہے جو ہدایت پہنچانے والے ہادی ہیں، ہادیان ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے بعد جن ہادیوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے امیر المومنین سے لے کر، تو لوگوں نے ان ہادیوں کی قدر نہیں کی، ایک ایک کر کے ان اماموں کو ظلم کے ساتھ، تلوار کے ساتھ یا پھر زہر دے کر شہید کر دیا۔ ایک ایک معصوم کی اگر آپ زندگی پڑھیں تو آپ معلوم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اس قدر لوگ جو ہے گمراہ ہو گئے ہیں۔ کہاں امیر المومنین اور ان کے مقابلے میں آنے والے امیر المومنین کو چھوڑ کر بالکل ہی جاہل لوگوں کے پیچھے اقتدا کرنا شروع کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جو یہ سلسلہ جاری کیا، یہ عظیم نعمتوں کا سلسلہ جاری کیا، لوگوں نے قدر نہیں کی، شہید کر دیا ایک ایک کر کے، تو اللہ نے اپنی آخری نعمت کو امام زمانہ کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس آخری نعمت کو اس دنیا میں نہیں بھیجے جب تک انسان اس قابل نہ ہو کہ اس کی قدر کرے۔ تو لہٰذا جب کوئی قوم اپنی عمل سے اپنی نااہلی ثابت کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمت واپس لے لیتا ہے، اور جب یہ قابل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو بدلنے کے لیے خود کو، انسان کو اس معاشرے کو بدلنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے جو ہے اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے۔ کل میں نے آپ کے سامنے شعر کی صورت میں بات جو ہے واضح کر دی کہ جب ہمیں ٹھیک کرنا ہو تو ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے کہ لوگوں میں کیا کیا برائیاں ہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ خود دیکھیں کہ میرے اندر کون کون سی برائیاں ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا ایک بزرگ کا قول ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں ایک چھوٹا بچہ تھا، بڑا نادان تھا، ظاہر سی بات ہے بچے نادان ہوتے ہیں اور بڑے جذباتی ہو گئے، تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت میں یہ چاہتا تھا، میں یہ سوچتا تھا کہ میں اس پوری دنیا کو بدل دوں گا، اور یہ پوری دنیا میں انقلاب لانا، پوری دنیا کو بدلنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ یہ سوچتا ہے۔ اب عمر آنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ طے کر لیا کہ دنیا کو بدلنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے، میں کم سے کم اپنی ملک کو بدل دوں گا، میں اپنی ملک کی تقدیر جو ہے ٹھیک کروں گا۔ اب اس کے بعد اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بھی اپنے جب اس کو شعور آیا تو اس نے سوچا کہ میں پوری ملک کو ٹھیک کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اپنی شہر کو ٹھیک کروں گا۔ اب وہ شہر سے اپنے گھر تک پہنچا، میں اپنے گھر کو ٹھیک کروں گا۔ پھر اس کے بعد آخر میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ یہ جان لیتا ہے کہ میں
اب وہ کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا، نادان تھا، جذباتی تھا، اس وقت سوچتا تھا کہ میں پوری دنیا کو بدل دوں گا، لیکن اب میں جو ہے ایک پختہ دماغ کا یعنی ایک آج سدھرا ہوا سلجھا ہوا انسان ہوں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود کو بدل دوں تو کافی ہے۔ پہلے وہ سوچتا تھا کہ میں پوری دنیا کو بدل دوں، میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بدل دوں تو یہ میرے لیے بہت ہے، یہ کافی ہے۔ تو پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ کاش جو بات مجھے 60-70 سال کے بعد جو بات مجھے سمجھ آئی وہ مجھے پہلے سمجھ آتا۔ ہر انسان کو یہ بات پہلے سمجھ آتا کہ میں خود کو ٹھیک کروں تو پھر ساری چیزیں تو بہت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں تو پھر ایک خاندان ٹھیک ہوگا، مجھ سے جو منسوب جو لوگ ہیں، میرے بچے ہیں، وہ ٹھیک ہوگا۔ جب بچے ٹھیک ہے تو پھر وہ ایک معاشرہ، ایک علاقہ ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح کر کے پوری دنیا اسی طرح سدھر سکتا ہے جب انسان اپنے سے شروع کریں، اور جب خود کو چھوڑ کر دوسروں میں ایک جوئی کرنا شروع کریں تو پھر انسان جو ہے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اب اگر خود کو نہ بدلیں، خود کو ان برائیوں میں الجھا کے ہی رکھیں، خود کو اگر نہ بدلیں تو کیا ہوگا؟ جو کوئی میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اب ایسا اپنے آپ کو نہ بدلیں، گناہوں میں غرق کر کے رکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے زندگی جو ہے تنگ ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو کوئی خدا کے تقویٰ کے تقاضوں پر عمل کرے، اللہ کا جو تقویٰ ہے، تقویٰ کے تقاضوں پر عمل کرے تو خدا اس کے کاموں میں خوشائش پیدا کرتا ہے اور بھی خوشائش پیدا کرتا ہے۔ یعنی بیان کیا کہ اگر کوئی گناہ کریں، تقویٰ حاصل نہ کریں تو کچھ ایسی گناہ جو بیان کی انسان کی عمر کو جو ہے کم کر دیتی ہیں، انسان کے رزق میں جو ہے کمی آتا ہے، اور اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں، اچھے اعمال ہیں جس سے انسان کی عمر میں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بیان ہو چکا۔ تو یہ ہے کہ کاموں میں جو اللہ تعالیٰ تقویٰ اگر اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اور خوشائش پیدا کر دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے تقویٰ کے تقاضوں کو پورا کریں، اور جو کوئی خدا پر بھروسہ کریں تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور توبہ و استغفار کرو، اور توبہ ایسے کرو کہ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ ایسے کرو کہ خالص توبہ کرو۔ نصوح کہتے ہیں خالص توبے کو۔ ایک اسی طرح ایک نصوح کا واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل میں۔ ایک عورت نما شخص تھا، ایک شخص تھا، وہ ایک عورت نما تھا، اس کی شکل و صورت، اس کی آواز اور اس کا حلیہ جو ہے عورتوں سے ملتا تھا، تو وہ اسی حلیے سے فائدہ اٹھا کر عورتوں کے حمام میں جہاں پر عورتوں کی مساج وغیرہ ہوتی ہیں ادھر وہ عورتوں کی مساج کیا کرتا تھا۔ وہ شخص یقیناً وہ بہت بڑا ایک گناہ عظیم کرتا تھا، عورتوں کا مساج کرنا، اور اس سے وہ یقیناً وہ لذت بھی حاصل کرتا تھا، وہ اپنی ذہنی سکون کے لیے، اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ وہاں پہ مساج کیا کرتا تھا، اور عورتیں یہی سمجھتی تھیں کہ یہ بھی ایک عورت ہے، اور کئی دفعہ اس کو اپنے نفس نے جو ہے ملامت کیا، یہ تم صحیح نہیں کرتے، اور اس نے توبہ کیا کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد 2-4 دن کے بعد پھر وہ دوبارہ کام میں لگ جاتے تھے۔ اسی طرح کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کی جو بیٹی تھی شہزادی، وہ مساج کے لیے حمام میں آ گئی، تو اس نے بادشاہ کی بیٹی کا جو ہے مساج کیا۔ مساج کرنے کے بعد اس شہزادی کے جو گلے کا ہار تھا، موتیوں کا ہار، وہ جو ہے ہو گئے، اور جب باہر نکلا تو نکلنے کے بعد اسے اپنا ہار نہ ملا، تو اس نے کہا کہ یہاں حمام میں جتنی بھی عورتیں ہیں اس کی تلاشی ہو، اور جب سب کی تلاشی کی پھر بھی ہار نہیں ملا، اور یہ جو نصوح ایک کمرے میں وہ چھپ گیا۔ اب وہاں پر اس نے جو ہے
اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ آپ توبہ کرنا شروع کیا پروردگارا اب اس دفعہ اگر مجھے بچانے تو آئندہ میری ذات اگر باز نہ کریں تو پھر میں آئندہ اس طرح گناہ نہیں کروں گا. رو رو کیا اب اس کی باری تھی. اب باہر سے آواز آ رہی کہ نسور کو تم باہر نکلو تمہاری تلاشی نہیں. جب اس کی تلاشی لے گی تو اس کا راز فاش ہوگا. لہٰذا اتنے میں باہر سے آواز آئی کہ نسور کو چھوڑو آج نہیں. تو لہٰذا اب اس نے رونا شروع کر دیا پروردگارا تو نے میری بات سن لی اب میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ گھر آیا کئی دن یہ حمام میں نہیں گیا تو پھر بادشاہ کی بیٹی نے اسے پھر بلا بھیجا جاؤ جا کے نسور کو بلا کے لاؤ میں نے اس سے مساج کرانا. تو نسور نے کہا کہ میری ہاتھ میں درد ہو رہا. اس نے بہانہ کر کے اس دن نہیں آیا اور اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ شہر کی ساری عورتیں مجھ سے مساج کروانا جو ہے پسند کرتی ہیں تو لہٰذا اب میرے لیے یہاں رہنا مشکل ہے. وہ اس علاقے کو چھوڑ کے ایک دور جا کے کسی پہاڑی پر عبادت کرنا شروع کیا. اب یعنی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کریں تو وہاں سے اللہ رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. اب وہ ایک پہاڑی پہ چلا گیا وہاں پہ وہ عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے. ایک دن اس نے ایک بھینس کو دیکھ لیا وہاں ایک بھینس کو گھاس کرتے ہوئے ایک بھینس کو دیکھا. اس نے سوچا شاید کسی شخص کا بھینس ہوگا یہ وہاں سے بھاگ کے آئی ہوگی. جب تک اس کا مالک نہ ملے میں اسے اپنے پاس رکھتا ہوں. اور اس نے اپنے پاس رکھا. 2-4 دن کے بعد اس بھینسے کا بچہ ہوا تو لہٰذا اس نے نسور میں اس کا دودھ استعمال کیا. دودھ پینا شروع کیا. اس کا استفادہ حاصل کیا اور نیت یہی تھا کہ میں اس کے مالک کو یہ بھینس واپس کر دوں. ایک دن جو ہے چند تاجر راستہ بھول کر اس پہاڑی پہ پہنچے اور وہ بڑے پیاسے تھے بھوکے تھے. نسور سے کہا کہ مجھے ہمیں پانی پلا دو. تو نسور نے اس بھینس کا جو ہے دودھ ان سب کو پلا دیا. انہوں نے دودھ پیا اور راستہ معلوم کیا تو انہوں نے بہت آسان راستہ بہت شارٹ راستہ ان لوگوں کو شہر میں پہنچنے کا بتا دیا. تو ان لوگوں نے خوش ہو کر بہت سارے مال دولت نسور کو دے کے چلے گئے اور اس نسور نے وہاں پر ایک کنواں کھدوایا. اب جب کنواں کھدوایا پانی نکلا تو لوگ آگے بسنے لگے. وہاں پر ایک بستی آباد ہو گئی اور سارے لوگ جو ہے نسور کی بڑی عزت کیا کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے بادشاہ کی قانون تک پہنچ گئی اور بادشاہ کو پتہ چلا کہ نسور کے بارے میں. تو بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ میں نسور سے ملوں. اس نے جو ہے نسور کو پیغام بھیجا. نسور کو اپنے پاس بلایا تو نسور نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں میں نہیں آ سکتا. بادشاہ بلائیں اور وہ نہ جائیں. بادشاہ خود حیران ہوا. بادشاہ نے کہا چلیں ٹھیک ہے اگر یہ خود نہ آئیں تو ہم خود جاتے ہیں چل کر اس کے پاس. اور یہ بادشاہ جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا اور بادشاہ کی روح قبض کر دی. اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ بادشاہ آخری وقت میں جس سے ملنے جائیں تو وہی جو ہے بادشاہ کا قائم مقام ہوتا ہے. تو لوگوں نے نسور کو لے کے آیا اور اسی کو بادشاہ بنایا. اب وہ تخت پہ بیٹھ گئے ہیں دیکھیں نا کہاں سے اس کو ملی. تو نسور نے جو ہے اس علاقے میں عدل و انصاف جاری کیا اور بادشاہ کی اس بیٹی کے ساتھ نسور نے شادی کر لی. اور ایک دن وہ دربار میں تھے اپنی تخت پہ تھے تو ایک شخص جو ہے دربار میں داخل ہوا اور نسور سے کہا کہ نسور کئی سال پہلے میری جو ہے ایک بھینس گم ہو گئی تھی تو میں انصاف چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف دیں. تو نسور نے کہا کہ تمہاری جو بھینس ہے وہ میرے پاس ہے. یہ جو میری آدھی سلطنت ہے اس کا جو ہے تم مالک ہو. آج میں جو کچھ بھی ہوں تمہاری بھینس کی وجہ سے یہ آدھی سلطنت تم لے لو. تو اس نے کہا کہ نسور نہ میں انسان ہوں اور نہ وہ بھینس جانور ہے. ہم دونوں جو ہے اللہ کے فرشتے ہیں تمہاری امتحان میں نہیں جاتا. یہ سب تمہیں مبارک ہو. تو لہٰذا اتنے سارے مال دولت اس کو عطا کر کے فرشتے چلے گئے. اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا چوری کرتا تھا چوری چکاری کرتا تھا. ایک دن اس نے سوچا کہ چھوٹے موٹے ڈاکے ڈال کے اتنا کچھ ہاتھ نہیں آتا. ایک دن اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کے گھر پہ ڈھاکہ ڈالوں گا. بادشاہ کے گھر پہ چلے گئے تو دیکھا کہ صحن میں بادشاہ اور بادشاہ کی جو زوجہ تھی وہ باتیں کر رہے.
باتیں تو اس آدمی نے سوچا، اس چور نے سوچا کہ تھوڑی دیر میں یہاں انتظار کرتا ہوں تاکہ یہ دونوں سو جائیں تو پھر میں اپنی کارروائی شروع کروں۔ اور وہ انتظار کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں بادشاہ کی بیوی نے بادشاہ سے کہا کہ ہماری بیٹی جو ہے جوان ہو گئی ہے، آپ کوئی مناسب رشتہ دیکھیں اور اس کی شادی کر دیں۔ تو بادشاہ بڑا دیندار اچھا انسان تھا، اس نے کہا کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ صبح مسجد میں جلدی میں مسجد جاتا ہوں، جو جوان سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اس کی ایک جوان ہونا خوشی، تو وہ مسجد میں داخل ہو جائیں، اس کے سامنے اپنی بیٹی کا جو ہے نکاح کرا تھا۔ اب وہ چور نے سن لیا، اب اس نے سوچا کہ یہاں ڈاکہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ آگے سے جا کے مسجد میں بیٹھنے، اور چلے گئے مسجد میں۔ نہ وضو نہ طہارت نہ عبادت، کوئی نیت نہیں، صرف اسی لیے کہ بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں تو تقدیر بدل جائے گی۔ تو وہ ادھر چلے گئے۔ صبح بادشاہ جیسے پہنچا اس جوان کو دیکھا، ٹھنڈا ٹھنڈا تھا، اس نے جوان کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ ابھی تک جوان جو ہے بالکل غافل ہے، اب اپنے نشے میں ہے، وہ غافل ہے، اس کو ہوش نہیں آ رہا ہے سر کیا ہو رہا ہے۔ اب پتہ تو ہے کیا ہونے والا ہے، بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ تو بادشاہ نے جو ہے اعلان کر دیا، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میری بیٹی کی جو ہے شادی میں اس جوان کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ تو وہ جوان نے جو ہے انکار کر دیا، اب اسے ہوش آ گیا، کہا کہ نہیں چاہیے مجھے تمہاری بیٹی۔ تو اس نے کہا کہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگا میں نے صرف 2 رکعت خالی اس نیت سے دکھاوے کے لیے کہ تمہاری بیٹی کی سے شادی کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی، نہ وضو تھا کچھ بھی نہیں، اور اس وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ اگر میں سچے دل سے عبادت کروں تو اللہ تو مجھے بادشاہ بنا دے گا۔ تو اس شخص نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آج تو بادشاہ بھی بن گیا، لیکن میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو۔ تو یہ ہوتا ہے خلوص دل کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کو چاہیے کہ صحیح راستے کا انتخاب کریں اور جتنا ہو سکے اس کو اپنی نفس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور نماز جماعت کے بارے میں 2-4 مسئلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کل ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ امام سے پہلے مامون کو جو ہے رکوع سجدے میں پہلے نہیں جانا چاہیے اور پہلے سر نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور اسی طرح اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مامون کے لیے لازم ہے، مامون یعنی مقتدی کے لیے جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ حمد اور سورہ کے علاوہ نماز کے دوسرے اذکار خود پڑھیں۔ حمد اور سورہ نہ پڑھیں، اس کے علاوہ دوسرے اذکار خود پڑھنا لازم ہے۔ اور اگر ماموم مقتدی صبح مغرب عشاء کی نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں امام کی حمد اور سورہ کی آواز کو سن رہا ہو، پیچھے بیٹھ کے امام کی آواز سن رہا ہو، فجر میں مغرب اور عشاء میں اگرچہ کلمات کو تشخیص نہ دے رہا ہو، آواز آ رہی ہے امام کی لیکن کلمات کی الحمدللہ ٹھیک سے کلمات کی تشخیص نہیں ہو رہی، پھر بھی لازم ہے کہ وہ الحم اور سورہ کو نہ پڑھیں، الحم اور سورہ نہ پڑھیں۔ اگر تشخیص نہ بھی ہو رہا ہو کہ امام کیا پڑھ رہے ہیں پھر بھی وہ کچھ نہ پڑھیں، لازم ہے کہ آہستہ اچھا امام کی آواز کو نہیں، اور اگر امام کی آواز کو نہیں سن رہا ہو، بالکل امام کی آواز نہیں آ رہی ہو تو مستحب ہے کہ ہم اور سورہ خود پڑھیں، لیکن لازم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ اگر آواز آ رہی ہے اور تشخیص نہیں دے رہے کہ کون سا کیا کلمہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی آپ کو خاموش رہنا ہے، لیکن بالکل بھی آواز نہیں آ رہی تو پھر آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ کیا کریں، الحم اور سورہ کو پڑھیں لیکن آہستہ پڑھیں، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی احتیاط واجب کی بنا پر آہستہ پڑھیں۔ چنانچہ بھول کر یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھیں تو اس کی نماز صحیح ہے، بھول کر یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے پڑھیں تو نماز صحیح ہے۔ اور اگر امام حمد اور سورہ کے بعد کلمات کو سن رہا ہو تو جس
جس حصے کو نہیں سن رہا ہو پڑھ سکتا ہے۔ فجر، مغرب، عشاء میں امام کی آواز میں سے اگر کلمہ اور سورہ کی کوئی بھی کلمہ اگر اس نے نہیں سنی تو اس کلمے کو وہ پڑھ سکتا ہے۔ پر محمد